بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب جانتے ہیں اس ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ بیان کریں قصص الانبیاء علیہم السلام، جو ہمارا جمعے میں سلسلہ چل رہا ہے، وہ تو اللہ جی نے زندگی دی تو عید الفطر کے بعد واپس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر خیال آیا کہ تراویح پہ کریں، لیکن وہ درس جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے ہوئے، وہ 5 جمعے تھے اس ماہ رمضان میں، آپ کو یاد ہوگا آخری روزہ بھی جمعے کے دن تھا، تو 5 جمعے ہمیں ملے تھے، اور 5 جمعے میں ہم نے تراویح پر باتیں کی تھی۔ اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ ڈھیلے سے بولے ہو 20۔ تو اس لیے میں نے کہا اب سارا خلاصہ گھوم گھما کے وہاں آ جائے گا، تو میں نے کہا چلو پھر اگر ضرورت سمجھیں گے تو انشاءاللہ، ورنہ ان 5 جمعوں میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو بیان کیا ہے وہ بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کافی ہے۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے کہ 2 اشک بھی کافی ہوتے ہیں اگر کوئی اثر رکھیں تو۔ جس بات پر کل شام کو شرح صدر ہوا، آپ نے سنا ہوگا جمعے کے خطبوں میں بچپن سے سنتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا، سنتے سنتے بڑھاپے کے کنارے جا لگے ہیں، جب جمعے کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں، خطیب نام لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔
یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ خطیب کو چاہیے کہ دوسرے خطبے میں خلفائے راشدین کے نام کا ذکر کریں۔ بہرحال میرا مقصد خطبے کے مسائل بیان کرنا نہیں، جو بات عرض کر رہا تھا، خیال مجھے یہ آیا کل کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہمارے کچھ بیانات موجود ہیں، کو ٹوٹے پھوٹے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ حضرت عثمان پر تو مفصل غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 14 درس محفوظ ہیں، جو جمعے والا ایک ہے اس کو چھوڑ کر، اور وہ جو 14 محفوظ ہیں وہ بھی لگ بھگ 1.5 سے 2 گھنٹے پر مشتمل ہیں۔ وہ تو اصل میں میرا کوئی کمال نہیں، میں نے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنائی ہے، اوپر سے کچھ سمجھائی ہے۔ خلفائے راشدین میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا 4 نام آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ مجھے خیال یہ آیا کہ خلفائے راشدین میں یہ 2 نام ایسے ہیں جن پہ کوئی بیان نہیں ہے میرا، ضمناً کوئی بات آ گئی تو آ گئی، وہ ایک الگ بات ہے، مستقل نہیں ہے۔ اچھا، یہ مجھ سے آپ بہتر سمجھیں گے کہ حسن اتفاق ان میں ایک سسر ہیں ایک داماد ہیں۔ یہ بات کو سمجھیے گا، میں فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ہیں ہی ہیں، یعنی کہ ایک کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسر کا ہے اور ایک کا رشتہ داماد کا ہے۔ میں ان کے آپس کی بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں آپس میں بھی یہ رشتہ ہے۔ خیر یہ تو اگر آگے مجھے موقع آئے گا تو بات کروں گا، پتہ نہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں۔ خیال یہ آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ابھی نہیں میں کچھ کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ جی نے زندگی دی تو محرم میں اگر زندہ رہے تو شاید کچھ بات کہوں۔ ماہ رمضان میں آپ جانتے ہوں گے 21 ماہ رمضان کو یہ حضرت علی کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے، میرے حال میں سارا اللہ کا فضل ہے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی تو میں نفی نہیں کرتا، ممکن ہے کسی کو پتا ہو۔ حالانکہ یہ جو جامع مسجد سے کیلنڈر چھپتے ہیں ان میں کئی اس طرح کے عنوانات قائم ہوتے ہیں، اس پر بھی قائم ہے، یوم بدر کا بھی قائم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قائم ہے، شب قدر کا بھی قائم ہے۔ آپ اور ہم شب قدر دیکھ لیتے ہیں، باقی بات ٹھیک ہے جی، بس دھیان کی ضرورت ہے اور اسی کی کمی ہے ہمارے پاس۔ اس لیے شرح صدر یہ ہوا کہ چند باتیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں کی کریں گے، آپس میں تقسیم کریں گے۔ کوئی ایسی باتیں میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا جو آپ نہ جانتے ہوں، لیکن ایک نذرانہ عقیدت ہوگا۔ ماہ رمضان کے فضائل بھی آپ سب جانتے ہیں، تراویح کے مسائل فضائل بھی آپ سب جانتے ہیں، اس لیے وہ کئی بار بیان بھی ہوئے۔ اس ماہ میں چونکہ حضرت کا یوم شہادت ہے، اس لیے چند باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پڑھنے کو میرا دل چاہا۔ کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چند ایک بات، اچھا ایک جمعے میں کر سکوں، 2 میں کر سکوں، 3 میں کر سکوں، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ جہاں پر طبیعت رک گئی بس۔ قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ باتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، خطیب سوچ کر بیٹھتا ہے ایسے ایسے کروں گا، ویسے ویسے بولوں گا، ہوتا کچھ نہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم کو کہا جاتا تھا ابی طالب، نام ان کا عبد مناف تھا لیکن ابی طالب کہلائے جاتے تھے۔ مورخ اسلام نے ان کے 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، طالب کا کیا ہے جن کی نسبت سے وہ ابی طالب کہلائے، اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ وہ پہلے ہی ابتدا میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، حضرت عقیل کا ذکر کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر مورخ اسلام نے ان الفاظ کے ساتھ کہ چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے جناب ابی طالب کے حضرت علی تھے۔ جناب ابی طالب یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ شان ہے ہمارے اللہ کی، حکمتیں ہیں ہمارے اللہ کی، ان کی حکمتوں کے کوئی کنارے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ چاچا ایسے تھے جنہوں نے حضور پر ایمان لائے، جو حضور پر ایمان لائے، کچھ ایسے تھے وہ نہیں، کچھ ایسے تھے کہ وہ جہاں ایمان نہ لائے وہ مخالفت بھی کی ہے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ سمجھے وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن مخالفت نہیں کی تھی، جیسے کہ جناب ابی طالب، بلکہ ساتھ دیا تھا حضور کا، ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ نہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی بڑی قداور شخصیت گزری ہیں، وہ اپنی کتاب المرتضیٰ کرم اللہ وجہ میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جناب ابی طالب پر مالی حالات خراب آئے، پریشان کن تھے، اور حضرت نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوئے کہ مالی حالت ان کی خراب ہو گئی کسی وجہ سے۔ اچھا گھر تھا، بچے تھے، پریشانیاں تو تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عالم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چاچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پر ایمان لائے تھے۔ لیکن ابھی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس وقت کی علماء نے لکھی ہے کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا، وہ مرحلہ آگے آنے والا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ چاچا ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ چاچا نے فرمایا جی فرمائیں۔ مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اچھا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ مالی لحاظ سے حضرت عباس بڑے مضبوط تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اپنے چاچا کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چاچا کے پاس، فرمایا بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاچا ابی طالب جو ہیں ان کے مالی حالات اس وقت کیا ہیں، وہ بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ فرمایا کہ جی ہاں یہ تو ہے۔ تو فرمایا پھر آپ اور ہم اس مرحلے میں اگر ان کو کام نہیں آئیں گے تو، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، آپ فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم چاچا سے کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں جو اس وقت حالات مشکل ہماری کفالت میں دے دیں، ہم پرورش کریں، بچے انہی کے رہیں گے،
سامنے بھی رہیں گے، کفالت ہم کریں گے، تو ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بات سمجھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو، یا روزہ لگا ہوا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بہت پسند آئی۔ ہم بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جناب ابی طالب کے پاس تشریف لائے، اور جب بیٹھے گفتگو ہوئی تو فرمایا خیر سے آنا ہوا، تو فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ ناراضگی کی نہیں، مجبوری کی ہے کہ مالی حالات سے آپ جس طرح ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کے لیے پریشانی کے باعث ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بچوں کی پرورش کریں، آپ کے سامنے رہیں گے، آپ کے رہیں گے، کفالت ہم کریں گے، تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی اور ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب ابی طالب نے فرمایا، اس وقت 3 بیٹے، چوتھے مورخ اسلام مرحوم کی تحریر کے مطابق فوت ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جناب ابی طالب فرمانے لگے کہ جو ہے نا عقیل، ان کو تو آپ میرے پاس ہی رہنے دو۔ پیچھے کتنے بچے؟ 2، ایک حضرت جعفر رہ گئے اور ایک حضرت علی رہ گئے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ان کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں آپ کر۔ اچھا، حضرت جعفر کے سر پر ہاتھ آیا حضرت عباس کا۔ حضرت جعفر حضرت عباس کے حوالے ہوئے کفالت کے لیے، اور تب تک جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے، حضرت عباس نے سنبھالا ان کو۔ اچھا، آگے علماء نے بات لکھی ہے کہ یہ حضرت علی کا نصیب تھا، یہ حضرت علی کی سعادت تھی، یہ حضرت علی کا نصیبہ تھا کہ حضرت علی کے سر پر ہاتھ آیا حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا کہ ان کی کفالت ہم کریں۔ اب اسی باب میں علماء نے لکھا ہے، اب سنیے گا۔ اچھا، چلتے چلتے میں ایک بات عرض کر دوں، دھیان میری طرف رہے۔ اہل سنت و جماعت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اجماعی عقیدہ ہے وہ سنیں آپ۔ ویسے پتہ ہے، ایک بار میں نے ارادہ کیا، شرح صدر ہونے لگا، لیکن میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موضوع پر بولنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے اس باب کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں آپ کو کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں، یا کیا سمجھائیں اور کیا نہ سمجھائیں۔ پھر اگلی ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا سمجھا پائیں گے اور آپ کتنا اس کو سمجھ پائیں گے۔ جمعے کے مختصر بیان میں آپ کو ہم کتنا سمجھائیں گے اور آپ کتنا سمجھیں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مثال دی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم سے علیہ الصلاۃ والسلام۔ حتیٰ کہ مورخ اسلام مرحوم نے تو یہاں تک فرمایا کہ صحابہ سن کر حیران ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ بن مریم سے مثال۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وجہ بڑے واضح ہے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ بن مریم کی تاریخ کی طرف۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے 2 طبقے ایک عجیب سامنے آئے۔ ایک ان کو حلال کی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نقل کفر نباشت، وہ اب بھی ہیں، وہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ، وہ تو حضرت عیسیٰ کو نبی ہی نہیں مانتے، وہ جائز اولاد تک حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔
یہ اچھا دوسرے آ گئے ان کے مقابلے میں، وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننا تو رہا دور کی بات، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا خود مانتے ہیں کہ وہ خدا ہیں یا خدا کا ٹکڑا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، جو ان کے عقیدے چلتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ سب سن رکھا ہے۔ اچھا ایک ذرا دیکھیں کہ دشمنی میں کہاں تک نکلے اور دوسرے محبت میں کہاں جا پڑے، افراط اور تفریط آئی۔ ہاں یہ ایک اگلی بات ہے جو شیخ العرب والعجم نے دعوت فکر دی ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ ایک میز پر اکٹھے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ حالانکہ عقیدتاً اگر آپ دیکھیں ان دونوں میں زمین آسمان کے فاصلے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے وہ ایک میز پر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتا ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ کو اللہ معاف فرمائے حلال بھی نہیں مانتا، نقل کفر نباشت۔ ان کے عقیدے میں بالکل اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہاں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اکٹھے ہیں۔ یہ بہرحال، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ آپ لوگ بھی میڈیا کی باتوں سے زیادہ متاثر نہ ہوا کریں، میڈیا تو ہے ہی ان کا، آپ میری بات کے ساتھ شاید اتفاق نہ کریں۔ ہندوستان میں ایک عالم ہے، انہوں نے ایک بڑی عجیب کتاب لکھی ہے، مغربی میڈیا۔ جو آپ لوگ ہیں نا جو ہر وقت میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں، صبح دوپہر شام اوڑھنا بچھونا میڈیا ہے ان کا، میں ان سے کہوں گا ذرا اس کتاب کو پڑھیں۔ بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال تحقیق ہے ان کی کہ میڈیا کی جڑوں میں آپ کو 3 گروہ ملیں گے۔ ایک ملیں گے ہنود، یہ کون سے ہیں؟ ہندو۔ کن کو؟ ہندو۔ دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی، اور یہ تینوں ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ہاں نہیں کیوں آکے بابو؟ یہ تینوں ہمارے خیر خواہ ہیں بھائی، ہمیں ہنستا کھیلتا خوش، بلکہ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ تین۔ اس لیے وہ میڈیا میں وہی کچھ بتائیں گے جو آپ اور ہمارے لیے صحیح ہوگا، سچ ہوگا، بالکل دودھ اور دودھ، بلکہ پانی پانی دودھ دودھ، بالکل ایک دم خالص ہے آپ کو بتائیں گے، ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ لوگ اتفاق نہیں کر رہے میرے ان جملوں سے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت عیسیٰ بن مریم سے مثال دی ہے۔ اب ادھر بھی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو 2 طبقے سامنے آئے، ایک تو سامنے ایسے آئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں انتہا درجے کا غلو کیا، حتیٰ کہ آج بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہوگا، ورنہ ایک شخص کی کتاب میرے پاس ہے، میں نے جب وہ کھولی پہلے پنے پر اس نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ کلمہ یہی ہے نا؟ نہیں؟ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بہرحال انتہا درجے کا غلو ہے۔ ایک اور طبقہ ہے، خاص کر کتابوں میں 2 علاقے بڑے عنوان سے قائم کیے گئے ہیں اور آپ کے بڑے پڑوس میں ہیں، وہ میں ان کا نام نہیں لیتا، ان میں اگر اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، اگر اس علاقے میں آپ جائیں، آپ یقین کریے وہ اپنے جوتے کے نیچے حضرت علی کا نام لکھتے ہیں۔ نقل کفر نباش، یہ تو اب یہ دونوں طبقے آپ دیکھیں تو گئے ہوئے ہیں، یہ ناجی جماعت نہیں، ایک دشمنی میں انتہا پر، دوسرے محبت میں۔ کاش وقت ہوتا میں ہمارا جو ملک ہے نا،
حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی عنایت ہے، ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں وہاں پر، مثال نظر نہیں آتی ان کی، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ ہمارے ملک میں ایک عالم فوت ہو گئے، وہ ہم تو اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، شدھ بدھ تھی نہیں ہمیں، جب کچھ شعور ہوا تو حضرت کی قبر پر میں نے حاضری دی، یہ سوچ کر بھی چلیں اب حضرت تو نہیں رہے لیکن حضرت کی قبر پر حاضری ہو جائے۔ پاس ہی تھے ہم، اور ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ ایک بات آپ کو موتی دیتا ہوں، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ کسی کی قبر پر جاتے ہیں، اگر وہ قبر آپ کے ابو کی ہے، اگر وہ قبر آپ کی امی کی ہے، اگر وہ آپ کی قبر آپ کے بھائی کی ہے یا بہن کی ہے یا کسی دوست کی ہے یا کسی شخص کی بھی ہے، مرنے کے بعد اگر آپ ان کی قبر پر جاتے ہیں تو آپ اس کے قبر پر جو گئے ہیں ان کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی اس دنیا میں آنے پر ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، یہ کیا ہے؟ یہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ہمیں حضرت کی بات پر اعتماد ہے، کوئی مانے نہ مانے ہم تو مانتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو ان حضرات کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر اگر جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، ان حضرات کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے دنیا میں یہ ان کے پاس جاتا تھا۔ ہم مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے، ایک دفعہ گئے ملی نہیں، ایک سال بعد پھر گیا میں تو پھر مل گئی۔ ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، آپ یقین کریں، آپ حضرت کی قبر کے کیا کہتے ہیں، 35 پیروں والی جانب جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس جانب کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ اس وقت بھی اس شخص کی قبر پر انوار برس رہے ہیں۔ مولانا نے ایک کتاب لکھی، وہ حضرت کی زندگی میں ہی نایاب ہو گئی تھی، وہ کتاب بھی چھوٹی موٹی نہیں، 552 صفحات کی کتاب ہے۔ سن 1977 میں حضرت نے 78 میں ایک تقریر کی، اس میں حضرت نے خود ہی اظہار فرمایا، وہ تقریر آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، حضرت نے فرمایا وہ کتاب نایاب ہے۔ اب سوچیں سن 1978 سے پہلے وہ نایاب ہوئی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، میں تعدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں میرے پاس ہے وہ کتاب۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ آپ نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا، کشف الحقائق۔ کیا نام ہے؟ اس کے پہلے پنے پر حضرت نے لکھا ہے، پہلے پنے پر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جلی بھنی لٹی پٹی کٹی مٹی سبائیت حضرت علی سے انتقام لینے نکلی ہے۔ اور پھر اپنے اس دعوے کو حضرت نے 552 صفحات میں دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور کاش اگر آپ تو خیر اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، علامہ خالد محمود صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھیں، حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ ایک یہودی صف اسلام میں آ نکلا۔ اس نے حضرت علی کا نام استعمال کیا۔ اب ان مرحلوں پر جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ میری ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ ان مرحلوں سے بچ کے کیسے نکلنا ہے، نہ افراد میں جانا ہے نہ تفرید میں، ہم نے اعتدال میں رہنا ہے، کیونکہ آپ اور ہم اہل سنت کا یہ نشان رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اعتدال میں رہے ہیں، نہ افراد میں گئے ہیں نہ تفرید میں گئے ہیں۔ ہم حضرت علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم حضرت علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد اہل سنت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اجماع ہے پیغمبر کی امت کا کہ بعد از انبیاء، میری طرف دھیان رہے، بعد از انبیاء، جب یہ جملہ آئے نا بعد از انبیاء، مراد حضرت آدم سے حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے تمام نبی اس میں آ گئے، انبیاء، یہ نبی کی جمع کا لفظ ہے۔ چلتے چلتے ایک بات یاد آئی مرزا قادیانی کی، وہ بھی سن لیں۔ ایک دفعہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب ایک ایسے شخص کو بات سمجھا رہے تھے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا تھا۔ علامہ خالد محمود صاحب نے اس سے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، جب قبر میں جائیں گے سب تو 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ نہیں پتا ہے؟ من ربک، دوسرا من نبیک، دوسرا ہاں اس میں ایک بڑی علمی بحث ہے کہ آیا ما دینوں کا من نبیوں کا، ان میں پہلے کون سا ہے بعد میں کون سا ہے، اس بحث میں آپ نہ پڑھیں، آپ بس ایک موٹی سی بات سنیں۔ ان تینوں سوالوں میں ایک سوال یہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا یہ جملہ واحد ہے، تو قبر کے اندر برزخ کی دنیا میں ایک ہی نبی کا نام لینا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ فرمایا وہاں جا کر مرزے کا نام چھوڑو گے تو بہتر ہے یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی ہم جلدی جلدی سے دونوں نام لے لیں گے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا وہاں چالاکی نہیں چلے گی، مل کے کہو وہاں چالاکی نہیں چلے گی۔ لوگ تو علماء سے ویسے متنفر رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء سے متنفر ہونے کی یہ نحوست ہے کہ دین کا فہم انہیں نہیں نصیب ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ اور ایک اور جملہ بھی ہے اگر دل کو لگے، علماء نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ جو شخص مقامی علماء پر اعتماد نہیں کرتا اسے بھی دین کا فہم نصیب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ نہ مان، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد الانبیاء پوری کائنات میں اول نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے پر حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے پر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی ہیں، اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، کوئی شخص اس عقیدے کا انکار نہ کرے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک بات ہے علمی، اگر سمجھ سکے تو، نہ سمجھ سکے تو معذرت ہے، کہیں کہیں ہم بھی معذور ہو جاتے ہیں، کتنا سمجھائیں آپ کو، آپ تو عادی ہیں نا سریلی تقریروں کے، سر لگی ہوئی ہو مولوی صاحب بس ٹھیک ہے جی ترنم ہونا چاہیے، صرف ترنم پہ نہیں جاؤ، کچھ باتیں سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرو، ایسی تقاریر سنو۔ ہم نے تو اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے جو عقیدہ بنا دے، اعمال پر بولنے والے تو آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے، وہ تو انشاءاللہ آپ خود بھی ماشاءاللہ جب سیکھ سکتے ہیں۔ عقائد بنائیں اپنے مضبوط، ہم اعمال کے منکر نہیں ہیں۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ضروریات دین، کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضروریات دین، اگر مل کے میرے ساتھ کہہ دیں ضروریات دین، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضروریات اہل سنت۔ اگر بات غور سے سنیے گا، اگر خدا نہ کرے کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا، چاہے ایک کا کرتا ہے، اور خدا نہ کرے کوئی شخص ضروریات اہل سنت عقیدے میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، چاہے ایک کا کرے، وہ اہل سنت کے دائرے سے باہر چلا جائے گا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ناجی جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت خلیفہ راشد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب وہ حصہ جو میں نے ابتدا میں چھوڑا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئے نا کفالت کے لیے، تو اس کے بعد کا بقیہ قصہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔